वेलकम बैक। जितनी तेजी से इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ केसेस जो हैं वो उनको दोबारा से माजी से बाहर निकाल के झाड़ पोंछ के दोबारा उनको पहिए लगा दिए गए हैं। इस मुल्क की एक रिवायत है, तो रिवायत ही कहेंगे, इसको हकीकत भी नहीं कहेंगे, कि जिस तरह से नॉकआउट किया जाता है पॉपुलर लीडरशिप को, बज़ाहिर कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं और ये खुद एंटिसिपेट पीटीआई भी करी। भट्टी साहब, क्या अब ये जो अगले 4-5 माह में इमरान खान साहब की जो नाअहली है, मतलब आप हमारी गुफ्तगू चेक करें, मतलब हमें ऑलमोस्ट यकीन है कि उनको नाअहल करार करने का जो फैसला कर दिया गया है वो हो भी जाए मोस्ट प्रोबेबली, तो ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद क्या आपको लगता है कि कोई चेंज आएगा डायनामिक्स में? क्या पीटीआई की सियासत में जो प्रेशर डाल रही थी वो बढ़ेगा या वो कम होगा? देखिए मेरे ख्याल में जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, हुकूमत की हर ज्यादती नाइंसाफी इमरान खान को मजबूत और मकबूल कर रही है। उनकी हमायत की इजाफा हो रहा है, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ रही है, वो इमरान खान से मुकदमे से लेके कातलाना हमला हो, आदम सवाती की गिरफ्तारी से लेके शेख रशीद की गिरफ्तारी हो, इमरान खान की गिरफ्तारी हो, इससे पीडीएम का ग्राफ जमीन बोझ हो रहा है, नीचे गिर रहे हैं। अगर ये अक्टूबर में भी ले जाते हैं तो ये ऐसी खाई में होंगे जहां इनकी आवाज इन्हें नहीं सुनाई देगी। एक तो 90 दिन से एक दिन भी ऊपर ले जाना, जो जो उसका होगा वो उसका मुल्जम होगा। ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अगर आइन नहीं मानते तो नहीं मानते, लेकिन मुझे ये बता दें, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान के आने से हुकूमत ठीक हो जाएगी। ठीक बात। अब इलेक्शन के फरार का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब एक ही शर्त है, शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है मेयर लाहौर है या वजीर आजम है, मुझे नहीं पता, 7-8 दिन से लाहौर में है। 4 दिन पहले एक मीटिंग होती है मुबैना तौर पर, उन्हें कहा जाता है कि जी हम यकीन दहानी करा रहे हैं, हमें बाद लोगों ने यकीन कराया इमरान खान मार्च की यकम का सूरज जेल में काटेंगे या नाअहल हो चुके होंगे। अब ये पूरा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये इमरान खान को जेल में कर लें या नाअहल करा लें, हर दो सूरतों में अब तक बादिउ नजर में पीटीआई इलेक्शन से नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी बन चुकी है। इसकी जमानतें जब्त हो सकती हैं मुमकिन आज इस वक्त तक। आईएमएफ से डील कर लेंगे, 2 महीने अच्छे आ जाएंगे, महंगाई उस तरह होगी, तो इलेक्शन के अलावा रास्ता कोई नहीं है। कुछ लोगों की जिद है जो माजी में ताकतवर थे कि हमने इमरान खान को निशाने इबरत बनाना है। वो यार, जिसको अल्लाह इज्जत दे रहा है, आपकी आप देखे ना, मरियम को इन्होंने लॉन्च किया, किस बुरे तरीके से पिट गई मोहतरमा। बहावलपुर जो हुआ उसकी आप फुटेज निकालें, लाहौर एयरपोर्ट पर जो हुआ 3,500 बंदा नहीं आ सका। पीटीएम नून लीग के पास एक ही अब कार्ड था, सिर्फ मरियम नवाज। नवाज शरीफ कार्ड भी हैं जी, वो वापस आएंगे, वो लीड करेंगे कैंपेन। वो एक्सपायर मॉडल हो गए, वो एक्सपायर मॉडल हो गए। 4 महीने मोहतरमा मरियम नवाज साहब पार्टी लेने गई थी चीन ने वाला साहब से, वो ले आई चीन के। अब अमलन प्रैक्टिकली तो नवाज शरीफ 0 है, अभी तक तो सजा याफ्ता है। चीफ ऑर्गेनाइजर वो है। चुन चुन के हमजा शहबाज के बंदों को कॉर्नर किया जा रहा है। हमजा तो नजर ही नहीं आ रहे भट्टी साहब, वो हमजा साहब हैं कहाँ? वो मुझे एटलीस्ट 6 महीने से तो मुझे नजर नहीं आए मंजर आम पे। आपने देखा है उनको लाहौर में, पंजाब में, या वो मुल्क से बाहर ही हैं? इतना कुछ हो गया पंजाब में, हमजा साहब नजर नहीं आए। हमजा शहबाज आपके प्रोग्राम में एक मेहमान बैठे हैं, हमारे बड़े हरदिल अजीज दोस्त हैं। वैसे तो अल्लाह मालक होता है, लेकिन दुनिया में आजकल कुछ लोग वैसे ही मालक बन जाते हैं। उनसे पूछे हमजा क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मुल्क में इससे ज्यादा क्या हुआ? पंजाब असेंबली तहलील हुई, कातलाना हमले हुए, हमजा शहबाज आपको नजर ही नहीं आ रहा। ठीक बात फिर है, कहते हैं पार्टी में इख्तिलाफ कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, शाहिद हकान अब्बासी सदारत से छोड़ देता, मेहताब अब्बासी छोड़ देता, ख्वाजा साद छोड़ देता, आधी नून लीग 5 बंदों को, मरियम नवाज साहबा को उन्होंने कहा जी हमने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ना नून लीग की टिकट से। मुझे बताएं, आपकी आवाम में आप 0 हो चुकी हैं, पार्टी में आपकी मकबूलियत। प्रॉब्लम ही है भट्टी साहब, थोड़ा सा इसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाना। अच्छा, इसका मैं एक फ्लिप साइड पेश करना चाहती हूँ। एक जो पीटीआई के लोगों से बात करें ना, तो उनमें भी एक तरीका जो एक थ्योरी जो वो फ्लोट करते हैं, वो कहते हैं जी कि आईएमएफ की डील हो जाने दें, उसके बाद जो है काफी सारे हालात
مناسب ہو جائیں گے؟ یہ جو اس وقت دباؤ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ IMF کی ڈیل ہونے تک ایک پریشر ہے، اس کے بعد دے آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید تھوڑے سے چیس بورڈ پہ سب پیچھے جائیں اور ان کے لیے روم بنے، PTI کے لیے، PMLN کے لیے نہیں. آج میرے پروگرام میں اسد عمر نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں آرمی ریلیشنز پہ بات کر رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کو میسج آتا ہے آرمی چیف کا، جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے میسج آیا تو پھر میں سوچوں گا، تو میں کہا کیا اس میسج کا یہ مطلب آپ لیں گے کہ چلیں APC میں آ جائیں، یا آپ اس کا یہ مطلب بھی لیں گے کہ ایک سے زیادہ دروازے کھل گئے ہیں اور اب ہم باقی چیزوں پہ بھی بات کرنے پہ تیار؟ جبھی آپ نے خود کہا تھوڑی دیر پہلے مجھے اسد عمر کو کہ ہمارے ساتھ کوئی روابط نہیں ہے، کچھ ہفتوں سے بالکل باتیں رکیں گی. تو آنسر واز ویری ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کنسیڈ کر رہی ہے کہ ہم ریلیونٹ پلیئر ہیں، بگ پلیئر ہیں، اور اس کا مطلب یقیناً یہ ہوگا کہ باقی باتیں بھی ہوں گی. سو یہ خالی اس کی انویٹیشن نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اینڈ اٹ ڈو ٹیلز واٹ یو آر سیئنگ کہ اگر وہ ہو. لیکن ہمیں نا ایز اینالسٹ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. جو دوسری سائڈ ہے جو اس پالیسی کو سپورٹ کرتی ہے، Aggressive policy. رگڑیں اور یہ کریں وہ کریں، وہ یہ پالیسی بیچ رہے ہیں کہ دیکھیں اپریل میں سب کا خیال تھا کہ انٹچبل ہے خان صاحب، اور اگر آپ کاٹو گے تو خون نہیں نکلتا. اپریل سے لے کے اب تک خان صاحب اپنا کوئی مطالبہ نہیں بنوا سکے، کوئی چینجز نہیں کروا سکے، نہ کسی آفیسر کی نہ کچھ. انہوں نے لانگ مارچ کا کہا، لانگ مارچ اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوئی. انہوں نے اسمبلیز توڑی تو ابھی تک الیکشن کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. انٹرم گورنمنٹس ان کی مرضی کی نہیں بنی. اب ہر چیز کری جائے، FIR نہیں کٹوا سکے. تو ان کا آرگومنٹ یہ کہ دیکھیں عمران خان اتنی بڑی حقیقت ہے، اینڈ ٹو کوٹ سمبڈی، ان کے ورڈز تھے، دیکھیں عمران خان 90 سیٹوں کی حقیقت تو ہے نا کم از کم. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں نا 1000 کٹس، اور اس طرح ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی، اور ایک چیز اور انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ پہلے PMLN کی ڈسکرپشن ہوتی تھی لیول پلئنگ فیلڈ کی، یہ کہ جیسے خان صاحب آزاد ہیں، میاں صاحب کو بھی آپ ریوائیو کریں. اب ان کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی ہے کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائی رہیں، خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کریں. سو لائک یو سیڈ بڑی چیزیں ان موومنٹ ہیں، بڑی چیزیں لنک ود ون اندر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک چیز کلیئر ہے کہ کوئی ادارہ اس وقت یا انسٹیٹیوشن یا پارٹی یا کوئی بھی آل پاورفل یا آل کنٹرولنگ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. الٹیمیٹلی اگر الیکشن نہ ہوئے اس ملک میں، اتنا گند پڑے گا کہ مجھے پھر ڈیموکریسی پہلی کیجولٹی نظر آتی ہے. میاں صاحب، عمران خان، یہ سارے بعد میں آئیں گے. پہلی کیجولٹی اس ملک میں خدا نہ خواستہ ڈیموکریسی ہوگی اگر الیکشنز اس ملک میں نہ ہوئے. مجھے تو خیر وہ اور بھی کیجولٹیز نظر آتی کہ عزت بچا کے نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا بہت سارے معاملات کے اندر. ہم ایک پرفیکٹ اسٹارم کی ایک کیوس، ایک کرائسس کو کیوس میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک پرفیکٹ اسٹارم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بائی ڈیزائن ہے. کتنا پریشر جو ہے، کس حد تک جو ہے اس پورے معاملے کو ایک کنٹرولڈ طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ بیکاز آبویسلی ابھی ہم جدھر ہیں ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے. کوئی ہمارے پاس ماضی میں ایٹ لیسٹ ماضی قریب کی مثال نہیں. انکنٹرولڈ مسٹیکس کریٹ اے ویری کنٹرولڈ کیوس. سو وہ ہاؤ لانگ کین دس گو آن؟ ایکچولی مجھے نہیں معلوم، میں جینوئن سوال پوچھ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم. دیکھیں اکثر آپ کے پروگرام میں ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کچھ 16 کروڑ کے قریب جو ہے نا موبائل فون، ہمارے فٹ پرنٹ کافی زیادہ ہے، اس میں اسمارٹ فون بھی اویلیبل ہیں. تو فلو آف انفارمیشن اتنی زیادہ اور اتنی تیز طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. آپ کسی گھر چلے جائیں، باہر جو سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے وہ جناب اعلیٰ وہ یوٹیوب لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹک ٹاک سن رہا ہے، وہ ساری چیزیں سن رہا ہے لوگوں کے. کچھ حالات میں نیٹ ورک بند بھی کر دیا. اچھا وہ آپ بند بھی کر دیں گے، وہ آپ نے دیکھ لیا. سو اب ایسا ہے کہ آپ کسی لوگوں کے سامنے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی پروپیگنڈا زیادہ دیر تک نہیں آپ لوگوں کو بھیج سکتے. تو اس طرح کو کہ تاثر لوگوں کے سامنے، پاکستان میرے خیال میں ہم کافی ریزیلینٹ لوگ ہیں، مشکل حالات ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں. اچھا سنیں، اچھا اب دیکھیں توشہ خانہ پہلے ڈنڈورا پیٹا گیا، اب توشہ خانہ پہ خود یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. بھائی اٹ واز اے بیڈ ججمنٹ آن عمران خان پارٹ کہ وہ نہیں لینے چاہیے تھا، لیکن جو کچھ ہوا نا سب کو سامنے رکھ دیا، یہ میں نے لیا، یہ بیچا، یہ کہ میں نے جمع کروایا، اب اس پہ پیچھے جا رہے ہیں. فورن فنڈنگ کیس، اب اس کی آپ کو حقیقت یہ بتاؤں کہ اندر کھاتے یہ بات کرتے ہیں یار اتنا دبائیں، کل کو ہم نے بھی جواب دینا پڑ گیا تو وہ جو پیمانہ طے ہو جائے گا تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ وہ جناب قذافی صاحب سے اور فلانے ملک سے، کیوں محمد وال صاحب، اور پھر جو ہے PMLN اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ان کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے آئے ہیں تو وہ آپ کو ساری چیزیں سامنے رکھیں گے. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے گاڑی بھی جب دکھائی
7 سال استعمال کے بعد پھر کاغذوں میں آئی تھی کار. BMW اور وہ میرے ایک دوست نے خریدی تھی بعد میں. اچھا اینی ویز اس کے بعد یہ جو ٹرین وائٹ کا کیس ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ کورٹ اس کو آگے بڑھائے, اس کی اگر یہ آگے بڑھ گیا, یہ ایکسپٹ ہوگی, اس کو مینٹین کر لیا گیا. آپ آج اعتزاز صاحب نے یہ بات کی, اور میں چونکہ ایک دیہات سے میرا تعلق ہے, اور پاکستان کے اندر جس طرح جب پالیٹکس کے اندر بڑا رتھلیس جو بہیویئر بن جاتا ہے, پھر ہر امیدوار دوسرے امیدوار پہ یہ الزام لگائے گا جو فلانا فلانے کا ہے تو فلانا فلانے کا ہے تو فلانا فلانے کا. پھر وہ سارا جو ہمارے امیدوار ہیں نا, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ایک دوسرے کے DNA کرواتے رہیں گے. بنیادی طور پر حل ایک ہی ہے, عوام کے پاس چلے جائیں. عوام جس نتھو خیرے کو ووٹ دیتے ہیں, مینڈیٹ دیتے ہیں. اب عمران خان کے اوپر کیا ہم تنقید کرتے تھے, یہ اتنا کہ یار بیساکھیوں کے سہارے آیا, فلاں جگہ سے سپورٹ ہوئی, فلاں جگہ سے سپورٹ ہوئی. اب عمران خان سائڈ پہ بیٹھ گیا, وہ کہتا ہے جی میں عوام میں آ گیا ہوں, آپ نے جس بھی انداز سے الیکشن کروانا ہے, جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے وہ الیکشن کروا لیں اور آگے. لیکن مانیں گے عمران خان صاحب الیکشن کا رزلٹ؟ بیکاز پرابلم یہ ہے کہ 2008 کے ان کے بیانات دیکھے, اس وقت انہوں نے کہا کیونکہ میری منشا کے مطابق رزلٹ نہیں آیا. 2013 میں کہا, 2018 میں جیت گئے تو 2008 کے الیکشن کو NRO الیکشن بولا گیا, لیکن اسمبلی چلی. RO الیکشن 2013 کو بولا گیا, زرداری صاحب نے بولا چلے. RTS الیکشن 2018 کو بولا گیا, الیکشن چلے, وہ سارا معاملہ چلے. لیکن درمیان میں یہ جو کڑنگی آئی, یہ تو آپ کو پتا ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا. عوام دیکھیے, ایک میں چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو ایک ہم الزام لگ جاتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کر دیا تو اس کو آگے لیں, کہ اسٹیبلشمنٹ 19-20 کا فرق ضرور ڈالتی ہے, 15-20 سیٹوں کا آگے پیچھے. میجورٹی 2013 میں ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ الیکشن جیت رہی ہے, یہ انالیسس تھا میجورٹی کا. 2018 کے اندر عمران خان آن دا رائز تھا, نہیں کوئی مانے یا نہ مانے, آن گراؤنڈ جو ڈفرنٹ سرویز آ رہے تھے. میرے خیال میں عوام کے پاس چلے جائیں, بہتری سکون آ جائے گا اس الیکشن کے بعد, آپ کو لگتا ہے؟